فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأطهي صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم وسخاوتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن الله من أراد به الخير قذف في قلبه حب الحسين. بزرگان ملت، عاشقان اہل بیت اطہار علیہ السلام، جو سلسلہ بیان پہلی محرم کو شروع ہوا تھا، وہ آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ صادق علیہ محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ محبت حسین ایک ایسی عظیم شے ہے جو ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی بتاتی ہے اور ہمیں مرنے کا سلیقہ بھی بتاتی ہے۔ اگر انسان محبت علی دل سے اختیار کرے، سچے دل سے اس کو جینے کا سلیقہ بھی آ جائے گا، مرنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو تشکیل کیسے دیا اور انسان بنا کیسے۔ ظاہر ہے مختصر سے وقت ہے اور اس مختصر سے وقت میں کوشش یہ ہے کہ زیادہ معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں، لہذا بہت جلدی آپ کی گفتگو کرنا ہے۔ جب پروردگار عالم نے انسان کو تشکیل دی اور تشکیل دینے کے بعد دنیا میں بھیجا، جب دنیا میں بھیجا تو پروردگار نے کہا کہ دیکھو ہم نے دنیا میں بھیجنے کے بعد تمہارے نظام حیات کو بھی مرتب کر دیا۔ اور بات ہے دنیا میں آنے کے بعد تم نے اپنا نظام حیات شریعت سے الگ ہٹ کر بنا لیا، لیکن ہم نے جب تمہیں بھیجا تو ہم نے تمہارا نظام حیات معین کر کے بھیجا۔ ہمارا نظام حیات کا اس سے پہلے کسی مجلس کو میں نے عرض کیا کہ ہمارا نظام حیات کیا قرآن نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کھیل ہے، غفلت ہے اور زینت ہے۔ تفاخر بینکم، یہ انسان ایک دوسرے کے سامنے فخر کرتا ہے، تکاثر فی المال والاولاد، اور اپنے مال اور اولاد کی کثرت پر غرور کرتا ہے۔ اور بچہ جب عالم وجود میں آتا ہے تو کھیلتا ہی ہوا تو آتا ہے۔ رات مندر اور آنے بھائی نہ جانے کس دن میں ہے، نہ جانے کس سوچ میں ہے، قرآن نے کہا اس کی غفلت ہے۔ مندر اور آنے بھائی جوان ہوا اب زینت چاہتا ہے، میرے پاس اچھے سے اچھا مکان ہو، میرے پاس اچھی سے اچھی
خوبصورت سے خوبصورت شریف آیا تو میرے پاس بڑے سے بڑا مکان ہو، یہی تو قرآن انسان کی مدد کیسی کر رہا ہے؟ منزل اور آگے بڑھی، اب ایک ہوا، اب ایک دوسرے کے سامنے فضل کر رہا ہے کیا؟ میرے پاس کوئی اتنا مال ہے، میرے پاس کوئی اتنی اولاد ہے، بھولا ہو گیا، پھر تکبر کر رہا ہے، پھر غرور کر رہا ہے کیا؟ میں تو اتنا مال چھوڑتا جا رہا ہوں، میں تو اتنی اولاد چھوڑتا جا رہا ہوں۔ بھائی ایک بھی دنیا میں مولا کائنات نے اور رسول اسلام نے نظام حیات کو بتایا۔ مولا کائنات کہتے ہیں یہ انسان کیوں تکبر کرتا ہے، کیوں غرور کرتا ہے، اس لیے ابتدا بھی نجاست ہے، انتہا بھی نجاست ہے۔ بھائی پیدا ہوا تو مجھے معمول کی ضرورت نہیں، مارا جنگل نہیں ہوا، جو چھوٹے وہ بھی نہیں ہو گئے۔ تو کیا وجہ انسان کو تکبر اور غرور کرنے کی؟ جو تکبر کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، اس لیے اس کی ابتدا بھی نجاست، اس کی انتہا بھی نجاست۔ مگر مولا کائنات جب جنگ خندق میں مگر کا سر کاٹ کر خون پر چلے تو کچھ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول دیکھیے علی آج تکبر کر رہے ہیں، علی آج غرور کر رہے ہیں۔ کہا ہاں تمہیں منع ہے، تم نہ کرو۔ کہا تمہیں منع ہے، تم نہ کرو۔ تمہارے لیے ضرور رہا ہے، تمہارے کو چلا کر جاتا انتہا میں آ جاتا، تمہاری کو چلا کر جاتا انتہا میں آ جاتا۔ علی کی ابتدا بھی طلب ہوتا ہے، انتہا بھی طلب ہوتا ہے۔ بھائی پیدا ہوا تو اللہ کے گھر میں جائیں گے تو اللہ کے گھر میں سلوات پڑھے محمد۔ ایک اور سوال پڑھے محمد۔ تو یہ ہمارا نظام حیات ہے۔ اب قرآن کے نظر میں نظام حیات کیا ہوگا؟ قرآن حضرت عوام کی اور یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین متقین جو وہ کتاب ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن ہدایت ہے، اس کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، نہ ہدایت ہے ہدی للمتقین صرف اور صرف متقین کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے مگر متقین کے لیے ہوگا جو متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اور یہ ضروری تھا بغاوت متقین کون ہوگا؟ جب متقین وہ ہوگا جو غیب پر ایمان رکھتا ہو اور ہمیں جو اسے مان دیا ہے سب نہ جاتا ہو۔ ہمارا نظام حیات کو چار پیسے اگر کسی کو دے دیے کوئی بنانے میں بتاتے ہوئے پھر رہے ہیں ہم نے جو چار پیسے سے بڑا بھائی ممی کی مدد کی، بات جتانا نہیں ہے کرتا بات جتاتے ہیں جب تمہارا ہوگا دنیا میں تمہارا ہے کیا؟ اگر ہم نے بیٹھے تو کہاں سے پہنچے؟ جب ہم نے دیا ہے تو جتانے کا حق نہیں ہے، جتاتے وقت جب تمہارا ہوگا بدلے متقین لگنا جو نمونہ بھرائے متقین وہ ہوگا جو غیب پر ایمان رکھتا ہے اور ہمیں جو اسے مان دیا ہے صبر کھاتا ہو انفاق بھی کرتا ہو۔ انفاق نام ہے خاموشی کا۔ ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو بتانا چاہیے یہ ہے انفاق، ایک ہاتھ سے تو دوسرے کو بتانا چاہیے جب انفاق کی بات آئی پہلے صاحب فلاں نے تو اپنی پوری زندگی میں 3 مرتبہ ہے خدا نے ہمارے انفاق کیا، فلاں نے 7 مرتبہ کیا، فلاں نے 5 مرتبہ کیا، فلاں اپنی پوری زندگی ہے خدا نے ہمارے انفاق کرتے رہے۔ میں نے کہا تاریخ اسلام میں لکھا بالکل صحیح تھا، مجھے اس سے بحث نہیں، اتنا بتائیے انفاق کیا تو کب کیا؟ پہلے آیت آنے کے بعد میں توجہ کروں گا، میں نے کہا انفاق کیا تو کب کیا؟ پہلے آیت آنے کے بعد ہمیں کہا امت میں اور دوسری خطیبوں میں کہیں تو فرق ہے، امت میں آیت آنے کے بعد انفاق کیا، دوسری خطیبوں نے آیت آنے کے پہلے انفاق کیا۔ آیت آنے کے بعد انفاق کیا، دوسری خطیبہ نے آیت آنے سے پہلے میں نے انفاق کر دیا، یہ بھی نہیں سوچا ایک ہی بیٹی ہے جہاز میں ڈالوں گی، پورا مال ہے خدا نے لٹا دیا کہ پروردگار کا دین میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا دین
جس بیوی کا بہت بڑا احسان ہے تاریخ اسلام پر، امت نے اس بیوی کو بھلا دیا۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا تذکرہ بیوی خدیجہ کا کیا جائے، چھوٹی بات آ گئی، اور ہماری مجالسوں میں بیوی خدیجہ کا تذکرہ بہت کم ہوتا۔ بیوی خدیجہ توحا کہی جاتی ہے، اس لفظ میں بھی وہی گہرائی ہے۔ کیا توحا کہتے ہیں بھائی کو، چھوڑا کہتے ہیں چھوٹی کو، بیوی خدیجہ کو کہا گیا آپ توحا ہیں۔ کیا مطلب؟ اب آپ کے بعد جو آئے گا سوگا ہوگا، توحا نہیں ہوگا۔ بڑے احسان ہے بیوی خدیجہ کا تاریخ اسلام پر۔ کیا احسان؟ ایک احسان تو یہی ہے کہ تمام مال جو ہے خدا نے انصاف کر دیا، لیکن ایک احسان اور ہے، اس کی طرف زمانہ متوجہ نہیں ہے۔ کوئی احسان کیا ہے؟ کوئی احسان یہ ایک احسان مجھے برا مال ہے خدا نے انصاف کر دیا، دوسرا احسان بیوی خدیجہ کا جو ہے، بیوی خدیجہ نے نبی کے اوپر لگنے والے احسان سے نبی کو بچایا۔ بہت آسانی سے آپ نے سن لیا۔ دوسرا احسان کیا ہے؟ نبی کے اوپر لگنے والے احسان سے نبی کو بچایا۔ کیوں؟ عرب کا رسول تھا، لڑکا لڑکی کے کہاں پیغام آپ کو نہیں کرتا۔ بیوی خدیجہ نے اس رسم کو الٹ کیا، پیغام کو بھیج دیا۔ اگر بیوی خدیجہ پیغام نہ بھیجتی تو بھائی امت کا نہیں تو آپ جانتے ہیں نا، امت کیا کہہ سکتی تھی؟ دولت کی حالت میں پیغام بھیجا۔ امت کہہ سکتی تھی نا، دولت کی حالت میں پیغام بھیجا۔ بیوی خدیجہ نے رسم کو الٹ کیا، پیغام کو بھیجا، میرے محمد پر دولت کی جمع کا الزام نہ آنے پائے۔ میرے محمد پر دولت کی لالچ کا الزام نہ آنے پائے، پیغام کو بھیج دیا۔ اچھا پیغام بھیجا محمد عرب بہرحال ہمارے عرب کے ذریعے سے چلی بیوی خدیجہ کا واضح پر توشی جو ہمارا عرب کا نظام ہے اس حوالے کو میں نے عرض کیا توشی بیوی خدیجہ کے حوالے پر۔ ایک شخصیت اور ہے جس نے بتایا یہ میرا محمد اس کے پاس مال نہیں ہے، اور جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب نے کیا بتایا اور بہرحال میں بتایا پورا خطبہ آپ کا ہر دھرمیوں سے سنا ہوگا، لیکن میں پڑھنے جا رہا ہوں، اگر اس سے پہلے سنا تو ذرا سنا کیے گا۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم نسل اسماعیل۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جس نے ہمیں ذریۃ ابراہیم اور نسل اسماعیل میں قائم کیا۔ یہاں تک آپ کا سنا ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ جناب ابو طالب کہتے ہیں وما محمد یہ میرا محمد ہے، اس کے بعد مان لیں گے تو مان لیں گے، پہچانیے کبھی اسے کر کبھی اسے کر کبھی اسے کر، یہ میرا محمد، اس کے بعد مان لیں گے، دولت نہیں ہے۔ اے پروردگار، اے جلال احسان 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 کا بڑا احسان بیوی خدیجہ نے بتایا میرا محمد دولت کا راضی نہیں ہے۔ جناب ابو طالب نے بتایا میرا محمد اس کے بعد مان لیں گے، احسان کو مدد نہ دے گا نہ جزا اسی دوں گا جو قیامت تک بولتی رہے گی، خدیجہ کو صاحب تقدیر بیٹی دوں گا، خدیجہ کو صاحب تقدیر بیٹی دوں گا، ابو طالب کو کل ایمان بیٹا دوں گا، خدیجہ کو صاحب تقدیر بیٹی دوں گا، ابو طالب کو کل ایمان بیٹا دوں گا، پھر دونوں کو جمع کروں گا، محمد کی قیامت کے ذریعے باقی رکھوں گا۔ خدیجہ کو صاحب تقدیر بیٹی دوں گا، ابو طالب کو کل ایمان بیٹا دوں گا، پھر دونوں کو جمع کروں گا، محمد کی نسل قیامت کا تیار باقی رکھوں گا۔ یہ ایک احسان تھا بیوی خدیجہ کا، پروردگار نے جزا کیا۔ ایک جگہ اور جانتے ہو کون سی جگہ؟ بیوی خدیجہ کو پروردگار عالم نے شہادت اس دنیا سے اٹھایا۔ بیوی خدیجہ کو اللہ نے شہادت اس دنیا سے اٹھایا۔ ایک عورت کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ شہادت دنیا سے جائے۔
سمجھے کہ تمہیں جو ہے غور کر کے آپ پر لگا ہوگا ایک عورت کے لیے سب سے بڑا شرط یہ ہے کہ وہ سہاگن بنیاد ہوتا ہے. لیکن خطوطہ چاہیے دوں بار بار بڑا ہوں تھوڑے عرصے کے بعد پیغمبر اسلام میں دنیا سے رخصت ہو گئے. پیغمبر اسلام رخصت ہوئے. اب صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے حوالے سے میرے حوالے سے صحیح کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے حوالے سے 23 شادیاں پیغمبر اسلام نے کی. ایک وقت میں میرا کہنا مجھے خدیجہ صحیح ہوں وہی وقت کے بعد پیغمبر اسلام کی بتا رہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور پھر نبی کی باقی ازواج ہیں نبی کی بیوہ کا انکار نبی خدیجہ کو اللہ نے مردائی نہ دیا. کوئی نبی کی بیوہ ہے کہیں بھی نبی خدیجہ نبی کہیں نہیں چلے گئے. اب تو باقی ازواج ہیں ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں ان کے اخراجات کیسے پورے ہوں. کیا قانون بنا بیت المال میں سے اسلامی بینک میں سے کچھ منتقلی رقم ان کو دی جائے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں تاکہ ان کے اخراجات پورے ہوں. اور بی خدیجہ نے تمام ازواج کے بنیادی فرق یہ ہے تمام ازواج کو اسلام نے بولا اسلام کو بی خدیجہ اسلام کو بی خدیجہ نے پڑھا. اور ایک ہی جگہ پر دونوں کے احسان کا اتنا غلام ہے پارا میں علم نجد کا یتیمن فآوا. اے میرے حبیب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کی پرورش کی بستر بدل بدل کا پڑھنے جناب ابو طالب کر رہے ہیں اور چلا جاتا ہے ہم نے پڑھا پڑھا چلا تھا آئین فآوا. اے میرے حبیب آپ غریب نہ تھے ہم نے آپ کو مالدار بنایا. یہ کیا میرا غنی مالدار ہو رہا ہے خدیجہ کے مال سے اور پلٹ جاتا ہے ہم نے مالدار بنایا. وہاں پر پال رہے جناب ابو طالب اور کس طرح سے پال رہے ہیں ہم کو کس طرح سے پالتے ہیں جناب ابو طالب. جناب ابو طالب رات کی تنہائی میں رات کی تاریکی میں جہاں خطرہ محسوس ہوتا تھا نفرت کو اٹھاتے تھے امامت کے بستر پر امامت کو اٹھاتے تھے رسالت کے بستر پر. اور آپ نے توجہ نہیں کی جو پہاڑ کے بدن کو اٹھائے اسے رسول کہتے ہیں. جو پہاڑ کے بدن کو اٹھائے اسے رسول کہتے ہیں. جو کائنات کے بدن کو اٹھائے اسے رسول کہتے ہیں. جو رسول کے بدن کو اٹھائے اسے ابو طالب. اللہ کا دعا کائنات کے بدن کو اٹھائے اسے رسول کہتے ہیں. جو رسول کے بدن کو اٹھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. جہاں خطرہ محسوس ہوا نبوت کو اٹھایا امامت کو بستر پر امامت کو اٹھایا رسالت کو بستر پر. اور ہم نے تو تاریخ کے اولاد کو سمجھ کر دیکھا عظیم بردار ہے کرنے جناب ابو طالب کا. جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے دسترخوان سجا دیتے تھے اور بیٹھتے تھے داہنے بٹھاتے تھے رسالت کو بائیں جانب بٹھاتے تھے امامت کو دوبارہ توڑا اور سامنے اپنے سائے پر بندنا تھے. دوبارے کو توڑا چھوڑنے میں ڈبویا پہلا لقمہ رسالت کے رحم میں اس کے بعد دوسرا لقمہ توڑا چھوڑنے میں ڈبویا امامت کے رحم میں. جب رسالت کو امامت شکم شیر ہو جاتی تھی بچا ہوا کھانا خود بھی کھاتے تھے باقی بیٹوں کو بھی کھلاتے تھے. بھائی جمعہ کیا کہتی ہے ہمیں رزق نبی دیتے ہیں وہ جمعہ کہتی ہے ہمیں رزق نہیں دیتے. جو یہ کہتے ہمیں رزق نبی دیتے ہیں وہ بھی سچے. جو کہتا ہمیں رزق نہیں دیتے ہیں وہ بھی سچے. اور پوری دنیا کو جو رزق دیتا ہے اسے نبی کہتے ہیں کیا علی کہتے ہیں نبی والی جس کے دسترخوان سے رزق حاصل کرتے ہیں اسے ابو طالب کہتے ہیں. چلو آپ
یہودی کی نگاہ جیسے ہی رسالت کے چہرے پر پڑی، رسالت کی پیشانی سے نور ساطع ہو رہا تھا. اس نے دیکھا ابھی محمد عربی کا سن 10 یا 11 برس کا ہے. کتنے برس کا؟ 10 یا 11 برس کا. دیکھا پیشانی سے نور نبوت ساطع ہو رہا. عورت محمود کہتا ہے ارے یہ تو وہ ہے اس کی نشانی ہم نے اپنی کتاب میں پڑھی ہے، یہ آخری زمانے کے مسلمانوں کے نبی ہے. اور یہودی کو 10 یا 11 برس کے سن نبی کو نبی مانتا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے. مسلمان کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے، اس کے بعد اس کو یہودی بنا. جناب کے مطابق سے کہا کہ آج ہمارے گھر پہ مہمان ہو کر کے کسی کا دل دکھانا رسالت اس بات کو بڑھاوا نہیں کرتے. رسالت یہ کہتی ہے کہ رکھو انسان کا بھلے تمہارا دشمنی کیوں نہ ہو، بھلے تمہارے دین پر کیوں نہ ہو، تمہارے دین پر نہ ہو، اس کا دل رکھو. جو لڑکا پہنچ کے دسترخوان سنا دیا، دسترخوان پر بھیڑ اور دھوکے کا گوشت دکھا. کہا بسم اللہ. نبی کریم نے کہا میں اس جانور کا گوشت نہیں کھاتا جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہو، یعنی میں کافر کے ہاتھ کا گوشت نہیں کھاتا. اور اپنے آپ نہیں پہنچے کیا کہا نبی کریم میں کافر کے ہاتھ گوشت نہیں کھاتا. مجھے انصاف سے بتاؤ کیا ابو طالب کے یہاں جب تک ابو طالب کی زندگی باقی تھی کیا ایک دن بھی ابو طالب کے ہاتھ گوشت نہیں کھاتا؟ یہ ہے زمانہ ابو طالب کی زندگی. اور ادھر پروردگار نے دونوں کے اسلام کو یقین جگہ پر رکھا. اگر رسول کیا آپ یقین کرتے ہم نے آپ کو پرورش کی؟ کیا آپ غریب نہ تھے؟ ہم نے آپ کو مالدار بنایا. اس طرح بدل کر جناب ابو طالب کر اور پروردگار کہہ رہا ہاں مجھے پالا. اور نبی کریم مالدار ہو رہے ہیں کیونکہ خدیجہ کے بعد سے. اور پروردگار کہہ رہا ہم نے مالدار بنائے. اے میرے پروردگار مدینہ دنیا کے گھر میں بشفیوں کی نرسوں ایک جبرائیل کو رشتہ تھا آیتیں لے کر دولت لے کر نہیں جو نبی مالدار ہو رہے خدیجہ کے بعد سے. اور بڑا ہم نے مالدار بنایا. پتا نہیں پروردگار آواز ہے نادار تمہیں کیا معلوم میں جب کسی کے سر کو اپنا صحیح کہتا ہوں. میری خدیجہ نے جو دولت حاصل کی تھی وہ تجارت کے ذریعے سے حاصل کی تھی. اور امت کا دل تو تم جانتے نہیں ہو امت یہ کہہ سکتی تھی تجارت میں تو نمبر 2 کا پیسہ بھی جاتا ہے. میں نے اپنا مال کہہ کر کر کے تعلیم ہونے کی مہر لگا دی. آپ زمانے کیا کہتا ہو پیسہ کیا ہے دولت کیا ہے؟ آپ کی بہن آیا اور چلا گیا. پیسہ کیا ہے دولت کیا ہے؟ آپ کی بہن آیا اور چلا گیا. تو پھر مجھے کہنا چاہیے جس بیوی کے ہاتھ کی بہن اتنی تجربہ داری ہے کہ پروردگار اپنا کہے سوال سوچیے وہ کون کبھی نہیں بنائی ہوگی جس قوم میں اللہ نے فاطمہ کو اتارا. جس دور میں اللہ نے فاطمہ کو اتارا یہ ہے ہمارا نظام حیات. پروردگار نے کہا کہ اپنے نظام حیات کو دنیا میں جانے کے بعد مرتب کرو. جب تم اپنے نظام حیات کو مرتب کرو گے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں آبادی کرے گی. کیسے تھے وہ مسلمان جو آئے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے مسلمانوں نے انہیں کے اوپر ظلم و ستم کیا. ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی ادھر اس دروازے پر اس پر نبی آ کر سلام کیا کرتے تھے. سلام آ کر لگے لے کر کھڑتا ہوں تو ابھی جو یہی ہماری حقیقت کو ہے. جب دنیا سے چاہ رہی تھی تو جاتے جاتے معلوم ہے کیا کہا بلایا نبی کریم کو بلانے کے بعد دیکھتی ہیں اے میرے والے وارث میں اس دنیا سے رہا ہوں. میں نے اپنا پورا مال راہ خدا میں اتار دیا.
سوچا صرف ایک بیٹی ہے کہ حضرت جاتی پورا حال ہے پورا مطالعہ میری صرف ایک خواہش ہے کون سی خواہش ہے کا خواہش یہ ہے کہ میرے بعد میری بیٹی پر کوئی مصیبت نہ ہو پائے ہاں میرے عزیزوں زمانے کو چاہیے کا زمانہ بیٹی خدیجہ کی قدر کرتا لیکن زمانے میں بیٹی خدیجہ کو بھلا دیا اس کی بیٹی کے اوپر جس بیٹے کے لیے شہزادی نے کہا تھا تو کوئی مصیبت نہ آنے پائے لیکن مصیبتیں اٹھائی کہ شہزادی کو مسئلہ کرنا پڑا سبحان اللہ سننا دیا گیا اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی اگر دنوں کو پڑتی مسئلے رات تبدیل ہو جاتی ہاں آتا دارو اور اس کی دروازے پر جس پر نبی آ کر سلام کرتے تھے ظالمات اور نبی دے کر بھیجتا ہوا آواز دی اور میں سب کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ ہم دروازے میں آگے جا دیں گے کہا کیا تم اس گھر میں آگے جا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں تو ہاں ہم اس گھر میں آگے جا دیں گے اور اتنا نہیں کہا بلکہ دروازے میں آگ لگائیں گے ہاں اس بات کی گرمی میدان کربلا تک پہنچی ہاں بیٹا تصور کیجیے آج جمع ہوئے ہیں ایک دشیا ماں کو اس کے 6 مہینے کے لال کا پوچھا دینے کے لیے کون حضرت علی صغر تو آپ سے ذرا تصور کیجیے کہ 6 برس نسل ہے حضرت علی اصغر کا میدان کربلا میں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے 28 رجب کو جب حسین کا قافلہ مدینہ سے رخصت ہو رہا ہے نا ایک مرتبہ جناب سہرا میں علی اصغر کو گود میں لیا اور لینے کے بعد پیار کرنا شروع کر دیا ہاں جب سب ناقے پر سوار ہو گئے نا ایک مرتبہ ایک بیوی آگے بڑھتی ہے کبھی رباب آگے بڑھی کبھی زینب آگے بڑھی چاہتی ہے علی اصغر کو سکینہ سے لے لے جب کہ سہرا نے کیا کہا اے بھبی اماں اے اماں صبر کشتی مجھ سے میرا بھیجا نہ لیجیے گا اگر علی اصغر چلا رہا اپنی مرضی سے لوٹ کے کر دے گا ہاں کرو زینب آگے بڑھو علی اصغر نہیں ہے زینب آگے بڑھی علی اصغر نہیں ہے رباب آگے بڑھی علی اصغر رباب کی بات میں نہیں ہے ہر بھبی آگے بڑھتی ہے جب علی اصغر کسی کی گود لگا رہے ایک مرتبہ حسین علی اصغر کے قریب آئے آنے کے بعد نہ جانے کہاں نے کیا کہا بچہ ہونا تو باقی آواز میں آ گیا شاید حسین نے کہا ہوگا اے بیٹا علی اصغر اگر تم نہ گئے میدان کربلا کا جہاد ادھورا رہ جائے گا لیکن ہزاروں حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پر وارد ہو گیا حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پر وارد ہو گیا 7 محرم آ گئی خیام حسین میں پانی بالکل ختم ہو گیا اور اس کے عاشورہ آئی یکے بعد دیگر تمام جانسات ہمیں شہادت نوش کرنا ہے جب کوئی حامی مددگار نہ رہا ایک مرتبہ حسین ایک اونچے مقام پر گئے اور جانے کے بعد آواز استغاثہ کو بلند کیا ہر من ناصر منصورنا ہر من مغیث مغیثنا ہر من معین معیننا ہر کوئی جو میری مدد کرے یہ آواز علی اصغر کے کانوں میں پہنچی علی اصغر نے اپنے آپ کو کہوارے سے جڑا دیا دنوں میں پروگرام بڑھتا ہوا پروگرام کی آواز دنوں کے رونے کی آواز حسین کے کانوں تک پہنچی حسین میرے خیمہ پہ آئے آواز دی حسین کی موجودگی میں رونے کا سبب کیا ہے ہمیں سینہ ایسے کرائیں گا خیمہ جائے آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو گھر سے گرا دیا حسین نے علی اصغر کو لیا اور بیٹا تمہیں پانی پلا رہا ہوں حسین علی اصغر کو لے کر سرخ اشکیہ کی جانب آئے جب
صرف فوج اشکیا کیا ہوا ہے. فوج اشکیا آپس میں گفتگو کرنے لگی. شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں, شاید حسین بیعت کے لیے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میں بیعت کے لیے نہیں آ رہا ہوں, میں قرآن لے کر نہیں آ رہا ہوں. اگر تمہاری نظروں میں حسین خطرناک ہے تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اس بچے کی کیا خطا کی ہے؟ یہ بچہ کئی روز کا بھوکا پیاسا ہے. اس بچے کو چند خطرے ہوتے تھے. جب کوئی آگے نہ بڑھا حسین نے علی اصغر کو چلتی ہوئی زمین پر اتار دیا. تصور کرو کربلا کی وہ پیڑ جہاں آگے جانا لگا جاتا تھا وہ بھی بن جاتا تھا. ایک جگہ پر حسین نے علی اصغر کو مٹا دیا. جب کوئی آگے نہ بڑھا حسین نے علی اصغر کو واپس اٹھایا. اب علی اصغر کو اٹھایا ایسا کارک تصور شرط ہے گھروں تک روکن کو جاؤ گے. اب حسین نے علی اصغر کو اٹھایا. حسین کو علی اصغر کی پشت میں نمی محسوس ہوئی. میرے عزیز حسین نے نہ جانے کربلا کی طرف نگاہ کی, کہیں پانی نہ بنایا. اب جو پشتے علی اصغر کو پہلا ہمیں جا کے دیکھا. ارے کیا دیکھا؟ گرمی کی وجہ سے علی اصغر کی پیٹھ میں آپ نے دیکھے پیچھ گئے. برابروں کے پانی سے علی اصغر کی پیٹھ کرے تھے. ہاں لگانے جب کوئی آگے نہ بڑھا. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر سے کہا بیٹا اصغر تم نے تو حجت پہ خدا ہوا اپنی حجت کو تمام کر دو. ایک لفظ سننا تھا علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان اور اشکیا کو بیٹھ کر رونے لگی. اس علی صاحب نے اشارہ کیا ایک کا کلام حسین. برملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. برملا نے 3 بھائی کا دیر چلے کمان میں جوڑا. برملا نے 3 بھائی کا دیر چلے کمان میں جوڑا. رہا کرنا چاہتا ہے دیر کو. آپ کا راشا آیا یہ زمین کربلا پہ گرا. برملا نے دوسرا تیر جوڑا. آپ میں راشا آیا یہ زمین کربلا پہ گرا. برملا نے تیسرا تیر جوڑا. آپ میں راشا آیا یہ زمین کربلا پہ گرا. تیسرے ساتھ کہتا ہے اے برملا آپ تمہیں کیا ہو گیا؟ ایک پکا برملا کہتا ہے ارے جب میں دیکھتا ہوں تو نہیں دیکھتا جیسے ہی میں تیر رہا کرنا چاہتا ہوں کبھی یہ چونے پکا اپنا گلا پیش حضرت اللہ کو ایک رحمت خدا کو سوائے بنے ہونے میں کہتا ہے علیہ السلام کو جیسے ہی میں تیر رہا کرنا چاہتا ہوں کبھی رسول خدا اپنا گلا پیش کر دیتے ہیں, کبھی علی خدا اپنا گلا پیش کر دیتے ہیں. اور بلانے چاہتی مرتبہ تیر کو چھوڑا, تیر کو رہا کیا. اگر وہ تیر علی اصغر کے گلے میں گیا, تیر علی اصغر کے گلے میں لگا. بچے ہیں 6 مہینے کے بچے کے ہوٹوں پہ ہنسی آئی. علی اصغر کا گلا چھوٹا ہوا. امام کے بازو کو زخمی کر دیا. امام نے علی اصغر کو سلو لے لیا. آسمان کی جانب پھینکنا تھا, انکار. زمین کی جانب پھینکنا تھا. اے حسین یا خون نہ حق ایک قطرہ بھی زمین پہ آیا قیامت تک ایک تانا آواز نہ ہوگا. حسین نے خون کو چہرے پہ ملا. انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے پوچھا دکھانا کہیں نہیں. بچہ باپ کے ہاتھوں میں بخاری ہو گیا. حسین علی اصغر کو لے کر نئے خیمہ پہ آئے. 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے آتے کہتے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
बच्चे को ले जाओ। रवाब से पहले सकीना को हुक्म दिया, अरे दादा अरे रस्ते को पानी पिलाओ, एकदम प्यासी रह गई और तो हुसैन ने का दामन बनता सकीना बचाने का किराने लगी। रवाब ने जुम्मन का बेटा तुम्हारी उम्र के चावल भी सुना नहीं है। ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने तुम्हें इतनी बेदर्दी से खाने कर दिया। हाँ, उसके बाद हुसैन अली असगर के जनाजे को लिए हुए उसके खैमा में आए। जिस बहार से नन्ही उसके कब्र को खोला, नन्ही उसके कब्र हुसैन खोल रहे हैं। जिस बहार से गिरने की आवाज आ रही है, हुसैन ने अली असगर को सुपुर्द खाक कर दिया। दुनिया का दस्तूर है ना, जब किसी को दफन किया जाता है कब्र को पानी से कर दिया जाता है। हाय रे हुसैन की गुरबान, हाय रे हुसैन की मजबूरी, हाय रे हुसैन की बेबसी। कब्र असगर करने के लिए हुसैन पानी कहाँ से लाए? हुसैन कब्र के पास बैठ गए। इतने में अपने असगर से कब्र असगर को कर दिया। नन्ही से कब्र खोद के असगर को गिरा के शब्बीर और खड़े हुए दामन को थाम के। हाँ दादा उधर में और सुनो। हुसैन ने अपनी जिंदगी में अली असगर को दफन कर दिया। बारे शहादत हुसैन जब सरों को मौके मैदा कबूल किया गया, सरों का शुमार हुआ। सरे साहब कहता है शहीद 72 सर 71 है, एक सर कहा है। किसी ने जवाब दिया वो हुसैन के नन्हे शहजादे का सर था। तो हुसैन ने अपनी जिंदगी में कदम कर दिया। सरे साहब कहता है उस सर को तलाश करो, लोगों ने बुलंद करो। हुक्म सरे साहब का चंद घोड़े सवार, घोड़े के सवार में कहा जमीन में मुझे थे मेरे से को मारते थे। सिरसा तेरे खैमा से इस मौके को देख रही थी। आवाज दी तेरे बच्चे की खैर हो। अब जो रवा तेरे खैमा पे आई, खुदा किसी माँ को ये मंजर न दिखाए जो मंजर रवा ने देखा। अब जो रवा तेरे खैमा पे आई, अरे क्या देखा? तालीम ने नजर मारा, नजर